ناظرین، کسان کی بات میں ڈاکٹر محمد اظہر نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شاخ تراشی کیا ہوتی ہے، شاخ تراشی کیوں کی جاتی ہے، شاخ تراشی کس وقت کی جاتی ہے، شاخ تراشی نہ کریں تو کیا نقصان ہوتا ہے، اور شاخ تراشی کرتے ہوئے کون سی شاخیں کاٹنا ہوتی ہیں اور کون سی شاخیں چھوڑنی ہوتی ہیں۔ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے یہ پروگرام آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، شاخ تراشی سے مراد پودوں کی کانٹ چھانٹ ہے۔ کانٹ چھانٹ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ پودے کی شکل و صورت کو بہتر کیا جا سکے، پودے کے اوپر اگر کوئی ڈیڈ ووڈ موجود ہے، خشک لکڑی موجود ہے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ اسی طرح پودوں کے اوپر بیماریوں کو اور کیڑوں کو کنٹرول کرنے میں بھی شاخ تراشی کا بہت ہی اہم رول ہے۔ اگر پودوں کو ہم صحیح طرح سے کانٹ چھانٹ نہ کریں تو ہم کیڑوں اور بیماریوں کو مکمل طور پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بعض اوقات کچے گلے نکل آتے ہیں پودوں کے اوپر، ان کو بھی ختم کرنے کے لیے شاخ تراشی انتہائی ضروری ہے۔ کچھ ایسے کیڑے جو شاخوں سے اوپر چڑھ کے پودے کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور پودوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی شاخ تراشی انتہائی اہم ہے۔ تو جہاں تک شاخ تراشی کے وقت کا تعلق ہے کہ سال کے کس حصے میں کب شاخ تراشی کرنی چاہیے، تو اس حوالے سے آج کل یعنی فروری کے مہینے میں شاخ تراشی کا بہترین ٹائم ہے۔ اسی بات کو ہم ایک اور طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم کنوں کا یا ترشاوا پھلوں کا پھل توڑ لیتے ہیں تو اگلے سال کے لیے ہم فصل کی تیاری کرتے ہیں۔ اگلے سال کے لیے فصل کی تیاری کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم باغ کے اندر جڑی بوٹیوں وغیرہ کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے مرحلہ آ جاتا ہے شاخ تراشی کا۔ شاخ تراشی پھل کی توڑائی کے بعد کی جاتی ہے۔ کچھ دوست جو پھل توڑ چکے ہوئے ہیں، کنوں کے باغات خالی کر چکے ہوئے ہیں، انہوں نے شاخ تراشی شروع کر دی ہوئی ہے، اور جن دوستوں نے ابھی پھل نہیں توڑا وہ فوری طور پہ اپنا پھل کی توڑائی مکمل کر لیں اور پھر شاخ تراشی کریں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھل کی توڑائی کے بعد جنوری کے مہینے میں، فروری کے مہینے میں، فروری آخر تک نئی فلاورنگ آنے سے پہلے، نئے پھول آنے سے پہلے جو ہے ہمیں شاخ تراشی کا مرحلہ ہر صورت میں مکمل کر لینا چاہیے۔ تو شاخ تراشی کرتے ہوئے ہمیں کون کون سے زرعی آلات استعمال کرنے ہوں گے، ہمیں کن آلات کی ضرورت ہوگی۔ شاخ تراشی کے لیے ہم چین سا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو ایک آرا نما مشین ہوتی ہے انجن سے چلنے والی، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں پر کوئی موٹے ٹہنے کاٹنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ جبکہ عام حالات میں ہم جو ہاتھ سے چلنے والی جو آری ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو آری کا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ چھوٹی شاخوں کو کاٹنے کے لیے ہم جو کٹر ہیں، فلاور کٹر، ان کو استعمال کر سکتے ہیں، سکیچر جسے کہتے ہیں وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ کٹر جو ہے وہ مختلف طرح کے، چھوٹے سائز کے، بڑے سائز کے، جن کے جو ہے آرم یا جن کی لمبائی جو ہے جن کے ہینڈلز کی لمبائی چھوٹی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، مختلف طرح کے جو ہے یہ کٹرز اویلیبل ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اس میں استعمال ہونے والی چیز جو ہے وہ آری ہے۔ یہاں پر ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ باغ میں کلہاڑی نہیں لے کے جانی، باغ میں کلہاڑی لے کے جانا تقریباً جرم سمجھا جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ شاخ تراشی کرتے ہوئے کون سی شاخیں کاٹنی ہیں اور کون سی شاخیں چھوڑ دینی ہیں۔ تو سب سے پہلے شاخ تراشی شروع کرتے ہوئے ہمیں جتنی بھی پودے کے اوپر خشک شاخیں موجود ہوں گی ان کو کاٹ دینا ہے، اور ہمیشہ خشک شاخ کو کاٹتے ہوئے اس کے ساتھ جو 6 انچ یا 3-4 انچ کم از کم جو سبز حصہ ہے اس کو لازمی طور پہ کاٹنا ہے، کیونکہ جس بیماری کی وجہ سے وہ شاخ خشک ہوئی ہوگی تو اس کے ساتھ جو سبز حصہ ہے وہاں تک بھی اس بیماری کے جو جراثیم ہے وہ عام طور پر پہنچ چکے ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا سبز حصہ جو ہے وہ بھی ساتھ کاٹا جائے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات جو کچے گلے ہیں، یعنی جو مین شاخوں سے، ٹہنے سے اور مین شاخوں سے کچھ شاخیں ایسی نکلتی ہیں جو سیدھی آسمان کی طرف جاتی ہیں، ان کی بڑھوتری بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور ان پہ عام طور پر پھل بھی نہیں لگتا، اور دوسرے تیسرے سال جا کے جب پھل لگتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو کچے گلوں کی مثال جو ہے وہ اس پودے سے دکھاتا ہوں۔ اس پودے کو دیکھیں، اس کی سیدھی جو ہے کچھ شاخیں نکلی ہیں اور سیدھی آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ تو اب یہ پودا اگر ہم دیکھیں تو اس پہ کچے گلوں کی تعداد زیادہ ہے اور اس کو کاٹا بھی نہیں گیا۔ تو اب ایسے پودوں کو کم از کم ان میں سے 50% تک کچے گلے لازمی طور پہ کاٹ دینے چاہیے، اور جو باقی بچ جائیں گے
ان کو پودے کی جو باقی شاخیں ہیں ان کے برابر تک کاٹ کے اس پودے کو جو ہے اس کی گروتھ کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے۔ اگر ہم اس پودے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سارے کے سارے کچے گلے کاٹ دیتے ہیں، یہ ساری شاخیں جو ہیں وہ سیدھی آسمان کی طرف جا رہی ہیں، اگر ہم یہ ساری شاخیں ہی کاٹ دیں تو پھر تقریباً پودا جو ہے وہ خالی ہو جائے گا، پودے کا جو ہے 50% سے بھی زیادہ جو ہے فولیج یا اس کی جو بڑھوتری ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ تو ایسی صورتحال میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ کم از کم آدھی شاخوں کو، کچے گلوں کو کاٹ دیا جائے اور آدھی شاخیں جو ہیں وہ چھوڑ دی جائیں۔ اس کے علاوہ ایسی ٹہنیاں جو پودے کے اندر کی طرف گرو کر رہی ہوں، جن کی بڑھوتری یا جن کا رخ جو ہے وہ پودے کے اندر کی طرف ہو، ان کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس ٹہنے پہ آپ ایک دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک شاخ جو ہے وہ کاٹی گئی ہے، وہ اسی لیے کاٹی گئی ہے کیونکہ یہ تقریباً اندر کی طرف گرو کر رہی تھی، جبکہ جو باہر کی طرف گرو کرنے والی شاخیں ہوتی ہیں ان کو نہیں کاٹا جاتا۔ پودے کا جو مین سٹیم ہے، جو اس کا تنا ہے، وہ تقریباً 1 فٹ، 1.5 فٹ، 1.25 فٹ تک جو ہے وہ خالی ہونا چاہیے۔ تو اگر وہاں پر کوئی شاخ گرو کر رہی ہے تو اس کو بھی ہمیں کاٹ دینا چاہیے۔ اب اس ایک پودے کو آپ دیکھیں، اس کی مثال جو ہے وہ دیکھیں، یہ ایک شاخ موجود ہے، یہ والی اس شاخ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو باہر کی طرف جو ہے وہ گرو کر رہی ہے اس پودے پہ۔ اب دیکھیں یہ گرو کر کے پھر اندر کی طرف جا رہی ہے، تو ایسی شاخ کو چھوڑنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اوپر یہ جا کے کراس بنا رہی ہے اور یہ پودے میں پھر کراؤڈنگ کی وجہ بنتی ہے، تو ایسی شاخیں جو ہیں وہ بھی لازمی طور پہ ہمیں کاٹ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ تمام شاخیں جو زمین کو لگ رہی ہوں ان کو بھی کاٹنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ان شاخوں کو نہ کاٹا جائے تو کچھ کیڑے جیسا کہ ملی بگ ہے، وہ اس کے لاروے یا ان کو آپ نمف کہتے ہیں، وہ نمف جو ہے وہ زمین سے نکلتے ہیں اور ان ٹہنیوں کے اوپر چڑھ کے پودے کی کونپلوں تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے زمین کے ساتھ لگنے والی تمام شاخوں کو کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ملی بگ کے اوپر چڑھنے کے چانسز جو ہیں وہ کم سے کم کیے جا سکیں۔ شاخ تراشی کرتے ہوئے ہمیں چند ضروری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر ہمیں باغ میں کلہاڑی نہیں لے کے جانی چاہیے۔ کلہاڑی کا جو زخم ہوتا ہے وہ چونکہ ایک جگہ پہ نہیں لگتا، ایک شاخ کو کاٹتے ہوئے ہم بار بار جو ہے کلہاڑی چلاتے ہیں تو اس سے وہ کلہاڑی مختلف جگہوں پہ لگتی ہے اور جو پودے کو زخم آتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کلہاڑی جو ہے وہ باغ میں نہیں لے کر جانی چاہیے، بلکہ کلہاڑی جو ہے باغ میں لے کر جانا ایک جرم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شاخ تراشی کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بھی کسی طرح کا جو کوئی مڈ ہوتا ہے، کوئی شاخ کا بقیہ حصہ جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک چھوٹی سی ٹہنی موجود ہے، تو ہمیں چاہیے تھا کہ اس کو آری کو ساتھ سے رکھ کے کاٹا جاتا تاکہ یہ مڈ جو ہے یہ بھی نہ بچتا۔ تو کسی طرح کا کوئی بھی شاخ کا بقیہ حصہ نہیں ہونا چاہیے، جہاں سے بھی کاٹیں پوری شاخ کو کاٹا جائے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ دیکھیں، اس شاخ کو کاٹا گیا ہے لیکن اس کا مڈ جو ہے 3-4 انچ کا موجود ہے، تو اس کو شروع سے ہی کاٹا جانا چاہیے تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ بعض اوقات جو ہے جو پودے لگائے جاتے ہیں ان میں اصل پودا جو ہے وہ گرو ہی نہیں کرتا، جبکہ جو کھٹی جو ہے اس سے پھوٹ نکلتی ہے اور جو روٹ سٹاک ہوتا ہے کھٹی، اس کی پھوٹ نکلتی ہے اور وہ پودے کی جگہ لے لیتی ہے۔ ایک یہ پودا آپ باغ میں آپ کے سامنے ہے، تو ان کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تقریباً اس پودے میں جو اصل شاخ تھی، جو اصل پودا پیوند کیا گیا تھا، وہ کسی وجہ سے شاید کل ہو گیا، وہ مر گیا، اور اس وقت جو ہے یہ پودا سارے کا سارا یہ کھٹی ہے۔ اس میں کہیں بھی کنو یا سویٹ اورنج یا کوئی اور جو ہے موسمی مالٹا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو یہاں پر جو ہے صرف یہ کھٹی موجود ہے۔ تو ایسے پودے کا اب اور کوئی حل نہیں ہے، اسے ریپلیس کر کے میرے خیال میں نیا پودا لگانا چاہیے۔ شاخ تراشی کا کام مکمل کرنے کے بعد ہمیں پودے کے اوپر جو زخم آ جاتے ہیں ان کو کور کرنا ہوتا ہے۔ تو جو موٹی شاخیں کاٹی گئی ہوں ان کو کور کرنے کے لیے بورڈیکس پیسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ بورڈیکس پیسٹ کیا ہوتا ہے، اسے بنانا جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ 1 کلو گرام اچھی کوالٹی کا کاپر سلفیٹ یا نیلا تھوتھا جو ہے وہ لے لیں اور 2 کلو گرام جو ہے وہ چونا لے لیں، اس کو 10 لیٹر پانی میں حل کر لیا جائے تو یہ ایک سلوشن سا بن جاتا ہے، بلکہ یہ ایک پیسٹ سا بن جاتا ہے۔ اسی پیسٹ کو کچی سے یا کسی چھوٹی سی لکڑی اس کے ایک کونے پر جو ہے وہ کپڑا باندھ لیا جائے تو اس سے بھی جو ہے یہ پودوں کے اوپر یہ پیسٹ، ان شاخیں جو کاٹ دی گئی ہیں ان زخموں کے اوپر یہ پیسٹ لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شاخ تراشی کے بعد جو چھوٹے چھوٹے ہم وہ کٹر سے شاخوں کو کاٹتے ہیں
تو ان پر بھی جو ہے فنجی سائیڈ کا سپرے کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ شاخ تراشی کرنے سے پہلے فنجی سائیڈ کا لازمی طور پہ جو ہے، یا پھپھوندی کش دوا جسے کہتے ہیں فنجی سائیڈ، اس کا لازمی طور پہ جو ہے انتظام کر لینا چاہیے. تو وہ کون کون سی دوائیاں ہیں جن کو بطور فنجی سائیڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ان میں ایک دوائی جو ہے وہ کاپر ہائیڈرو آکسائڈ ہے، ایک کاپر آکسی کلورائڈ ہے، اسی طرح ایک اور دوائی جو ہے وہ فوسٹائل ایلومینیم ہے، اسی طرح ایک اور فنجی سائیڈ جو ہے بہت اچھا فنجی سائیڈ ہے، کمبینیشن میں آتا ہے ایزاکسیسٹرابین پلس ڈائیفیناکونازول. تو یہ وہ فنجی سائیڈز ہیں جن کو ہم شاخ تراشی کے بعد پودوں کے اوپر سپرے کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو ان کی مقدار جو ہے وہ 2.5 گرام یا 2.5 ملی لیٹر فی لیٹر پانی میں حل کر کے پودے کو اچھی طرح سے سپرے کرنا ہوتا ہے. اگر پودے چھوٹے ہیں، درمیانے سائز کے ہیں، تو سلوشن کی مقدار جو ہے وہ کم استعمال ہوگی، جبکہ بڑے پودے، پھل دینے والے پودے جن کی عمر جو ہے وہ کوئی 10 سال یا اس سے زیادہ ہو، یا 8-10 سال کے قریب ہو، یا اس کے سائز کے حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ان پہ کم از کم 3 لیٹر 3.5 لیٹر پانی جو ہے وہ سپرے کرتے ہوئے استعمال کرنا چاہیے. اگر سپرے کی کوریج اچھی نہیں ہوگی تو پھر جو اس باغ میں ان پودوں پہ فنگس کا اناکولم موجود ہوگا، اس کے جراثیم موجود ہوں گے، ہم ان کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر پائیں گے. اور یہ والے جو فنگس ہیں یہ نہ صرف پودے کو نقصان پہنچائیں گے بلکہ جو نیا پھل لگے گا اس کے اوپر بھی داغ دھبے بننے کی وجہ بنتے ہیں. تو اس لیے فنجی سائیڈ کا سپرے جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. اگر شاخ تراشی پر شروع سے ہی توجہ نہ دی جائے تو پھر پودے جو ہے وہ اچھے چھتری نما گول پودے جو ہے وہ ہم تیار نہیں کر سکتے. یہ ایک پودا آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھیں کہ اس کے کتنے ٹہنے ہیں اور اس کی کیا شکل و صورت ہے، اور کتنی اس کی شاخیں جو ہیں وہ نکلی ہوئی ہیں اور شروع سے ہی نکلی ہوئی ہیں. اور اسی طرح ایک اور پودا جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا جو مین سٹیم ہے، جو مین اس کا مڈ ہے، اس کو پہچاننا ہی مشکل ہے. تو شروع سے ہی جو ہے یہ 2 ٹہنے ہو رہے ہیں اور پھر وہ مزید شاخیں جو ہیں وہ پودے نکال رہے ہیں، جبکہ اصولی طور پہ جو مین سٹیم ہوتا ہے تقریباً وہ 1 فٹ تک اس کے اوپر مزید شاخیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اس پودے کو دیکھیں کہ اس کا مین سٹیم جو ہے وہ تقریباً نیچے سے 1.25 فٹ تک جو ہے وہ سنگل سٹیم ہے، ایک ہی تن ہے، اس کے اوپر جو ہے پھر یہ 2 تنے ہو رہے ہیں اور پھر سائیڈ سے شاخیں نکل رہی ہیں. تو اس طرح کا پودا جو ہے وہ تیار کیا جانا چاہیے. یہ ایک آئیڈیل سی صورتحال ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنوں کے پودے، ترشاوا پھلوں کے پودے جو ہے وہ اس طرح کانٹ چھانٹ کر کے تیار کیے جانے چاہیے. اگر شاخ تراشی کرتے ہوئے کلہاڑی سے شاخوں کو کاٹا جائے تو پھر یہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ایک تو یہ مڈ بچا ہوا ہے شاخ کا، اور دوسرا دیکھیں پودے کے اوپر کتنا بڑا زخم ہے. اسی طرح اس ٹہنی کو دیکھ لیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باغ میں کلہاڑی لے کر نہ جائیں اور اسے شاخ تراشی کے لیے استعمال نہ کریں.